فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یوں کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدی، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جائے گا۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم کریں، ذکر کی فضیلت تو ہم نے دیکھ لی احادیث میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فائدے کیا ہے، اس کے بھی طرف آپ کو تھوڑے سے غور کروانا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا نمبر ایک فائدہ جو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا زبان سے اس طرح ذکر کرتا ہے کہ اس کا دل بھی موافقت کرتا ہے، تو ایسے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے کو اس کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یاد رکھتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ جس نے مجھے دل میں یاد کیا میں بھی اسے دل میں یاد کروں گا، اور جس نے مجھے مجلس میں یاد کیا میں بھی اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کروں گا۔ یہ بخاری کی 6805 نمبر پر روایت ہے۔ ذکر اللہ کی چوتھی فضیلت جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پانچویں اور چھٹی فضیلت جو ہے وہ یہ کہ ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق چلتا ہے، ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذکر اللہ کی ساتویں فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ ذکر اللہ کرنے والے کی ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، ذکر اللہ کرنے والا دنیا کی محبت سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو ہی شکر کرنا نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ذکر شکر کی بنیاد ہے۔ اب یہ ہاف آیت تو میں نے آپ کو بتا دی، اب اس کی جو سیکنڈ جو ہاف ہے وہ یہ کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ میں وَاشْكُرُوا لِي میں حکم دیا ہے کہ ہر حال میں میرا شکر ادا کرو، کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہے اس پر، اور اس پر بھی جو میں آپ تمہیں غم دوں گا، اور اس پر بھی میں جو تمہیں تکالیف اور مصیبتیں دوں گا، اور جب میں اس تکالیف اور مصیبتوں کو تم سے دور کروں گا تب بھی تم میرا شکر ادا کرو۔ دراصل جو شکر ہے وہ دل کی ایک عبادت ہے جو تب ادا ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا اعتراف کرے اور زبان سے ان کا اقرار کرے اور اعضاء سے اس کی اطاعت کرے، اور اس نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائے، اور ان نعمتوں کا اعتراف نہ کرنا ناشکری ہے۔ رب العزت نے شکر کا حکم دیا ہے اور ناشکری سے روکا ہے۔ جی، شکر کے فائدے کیا ہیں؟ جس طرح ذکر اللہ کے فائدے میں نے بتایا ہے، شکر کے بھی اس طرح سے کئی فائدے ہیں جو چند جن کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شکر اللہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کتنا صبر والا ہے، کتنا صابر ہے، کہ یہ میری تکلیف پر بھی شکر کرتا ہے اور میں خوشی دیتا ہوں تو اس پر بھی شکر کرتا ہے۔ شکر سے ہدایت اور استقامت نصیب ہوتی ہے، یعنی کہ انسان ناشکرا نہیں ہوتا، نا مایوس نہیں ہوتا، اور اسی طرح انسان ہدایت کے راستے پہ چل جاتا ہے۔ شکر سے خیر و برکت نصیب ہوتی ہے، جیسے کہ رب العزت نے فرمایا وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ کی شکر نہ کرنے والوں کی اس آیت میں وعید ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں ضرور ہی زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بلا شبہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے۔ اچھا جی، ناشکری سے انسان کو کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ ناشکری سے انسان حق شناس نہیں رہتا، ناشکری سے انسان کے اندر تکبر پروان چڑھتا ہے، کہ مطلب اس کا یہ لے لے کہ اب کوئی انسان ہے، اس کو اگر کوئی چیز ملی ہے وہ اکڑ کے چلتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ میری جو کیا نام ہے کوشش کی وجہ سے مجھے ملی ہے، یا اس میں ناشکرہ کرتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے تھا مجھے وہ چاہیے تھا۔ یہ دونوں چیزیں تکبر میں آ جاتی ہیں۔ ناشکری سے انسان ظالم بن جاتا ہے، ناشکری سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور جو ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی چند باتیں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتانا چاہوں گی۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے وہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گی، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ انسان اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے اس بات پر یقین کرتے ہوئے کہ جو نعمتیں ملی ہیں رب العزت کی چاہت سے ملی ہیں، یہ اعتراف نعمت ہے۔ نمبر 2، انسان اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا
شکر ادا کر سکتا ہے۔ زبان دل کی ترجمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر کام کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکر چھوٹی چھوٹی ریزن سے بھی ہم کر سکتے ہیں، جیسے کہ نیند پوری کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، کھانا کھانے کی دعا پڑھ کے، اور ہر کام کی تکمیل پر، اور کسی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر الحمدللہ کہنا، اور کسی کو چھینکتے وقت دیکھے تو اس کو آگے سے اس کا کیا نام ہے کہنا، اور کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھنا، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے شکر میں آ جاتے ہیں۔ انسان اعضاء و جوارح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے، ان کے اعضاء سے بھی شکر ادا ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ اس میں سجدہ، شکر، نماز اور اطاعت کے دیگر کام شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکر کو کس طرح ادا کرتے تھے، ایک چھوٹی سی دعا ہے، وہ آپ کو بتانا چاہوں گی، اس کو لازمی یاد کریے گا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ اپنی یاد، اپنی شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے یا اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے قدم مبارک یا پنڈلیاں سوچ جاتی۔ جب ان سے اس بارے میں کہا جاتا تو فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بخاری کی 1130 نمبر پر روایت ہے۔ تو شکر کی فضیلت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اسی طرح اپنا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بنا دے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرے شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ جینا اور ایمان کے ساتھ مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سے میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد اہل بیت اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین۔